اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور قصہ عاد میں بھی نشان عبرت ہے، ہم نے ان پر آندھی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی، نہیں چھوڑتی کسی چیز کو جس پر گزرتی تھی مگر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ ریح حکیم سے مراد ایسی ہوا ہے جس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی، نہ یہ درختوں کے لیے لقاح کا کام دیتی ہے، نہ ہی بارش لاتی ہے۔ یہ ہوا دبور ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سبا سے مدد کی گئی ہے جبکہ عاد کو دبور سے ہلاک کیا گیا ہے۔ جب تیز آندھی چلتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، مولا اسے رحمت بنا، اسے عذاب نہ بنا، پروردگار اسے ہمارے لیے ریح بنا، اسے ریح نہ بنا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے ان پر تندو تیز آندھی بھیجی، ایک دائمی نحوست کے دن وہ اٹھا کر پھینک دیتی لوگوں کو، گویا وہ مٹھ ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے۔ سورہ الحاقہ میں ارشاد ہے، اور رہے عاد تو انہیں برباد کر دیا گیا آندھی سے جو سخت سرد بے حد تند تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 رات اور 8 دن، جو جڑوں سے اکھیڑنے والی تھی۔ تو دیکھتا ہے قوم عاد کو ان دنوں کے وہ گرے پڑے ہیں، گویا وہ مٹھ کے کھوکھلی کھجور کے، کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی باقی ماندہ فرد؟ امام بغوی علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اعجاز نخل کھجور کے وہ تنے ہوتے ہیں جن کی شاخیں کاٹی جا چکی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہوا ان کے سروں کو ان کے جسموں سے الگ کر دیتی ہیں، جسم بغیر سروں کے پڑے ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہوا ان کے منہ کے رستے داخل ہوتی، ان کے پیٹ سے ہوتی ہوئی پشت کے باہر نکل جاتی۔ ہوا نے پیٹ میں موجود تمام اعضاء باہر نکال دیے، وہ اس طرح ہو گئے جس طرح کھوکھلی کھجور کے مٹھ ہوتے ہیں۔ اس میں ان کے عظیم جسم اور ضخامت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وہاب کہتے ہیں، یہ ہوا ان ایام میں چلی جنہیں عرب ایام عجوز کہتے ہیں۔ یہ دن سخت ٹھنڈ اور تیز ہوا والے ہوتے ہیں۔ انہیں عجوز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ موسم سرما کے آخر میں تھے۔ ایک قول کے مطابق انہیں ایام عجوز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قوم عاد کی ایک بوڑھی ایک درندے کے بل میں گھس گئی، ہوا اس پر چلتی رہی حتیٰ کہ 8ویں دن اسے بھی ہلاک کر دیا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے جب ہوا محسوس کی تو اپنے پیروکاروں کو لے کر ایک چشمے کے پاس تشریف لے گئے، ان کے اور اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا جس سے انہیں ہوا کی شدت محسوس نہ ہوئی، صرف اتنی ہوا پہنچی تھی جو جسم سے نرمی کے ساتھ گزر جاتی اور نفس لذت محسوس کرتے۔ احقاف سے مراد وہ ریگستان ہے جو عمان سے حجر موت تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کل رقبہ 3 لاکھ مربع میل بتایا جاتا ہے۔ اسے الربا الخالی بھی کہتے ہیں۔ بعض مقامات پر ریت اتنی باریک ہے کہ چیز وہاں پہنچتے ہی اندر دھستی چلی جاتی ہے، بڑے سے بڑے مہم جو سیاح بھی اس کو عبور کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں کسی زمانے میں اپنے عہد کی ایک طاقتور، زبردست اور متمول قوم آباد تھی، جس کی دولت و ثروت کے افسانے دور و نزدیک تک زبان زد عام تھے۔ آج اس علاقے کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ علاقہ قوم عاد کا مسکن تھا۔ یہاں کبھی گنجان شہر اور بارونق بستیاں آباد تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کس عمر میں وصال فرمایا، اس میں اتنے اقوال ہیں کہ حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ کچھ اقوال یہ ہیں 400 سال، 460 سال، 146 سال یا 436 سال۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی مرقد انور حجر موت کے علاقے میں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کی قبر انور مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ہود کی قبر حجر موت کے علاقے کثیب احمر میں دفن۔ عبد الرحمن بن باسط کا فرمان ہے کہ رکن اور مقام ابراہیم اور آب زمزم کے مابین 99 انبیاء کرام کی قبور ہیں۔
حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہم السلام کی قبور بھی یہاں ہیں۔ روایت ہے کہ جب کسی نبی کی قوم ہلاک ہو جاتی تو وہ اور اس کے نیک ساتھی مکہ مکرمہ آ جاتے، یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ پیغام اجل آ جاتا۔ حجر موت کے شمالی علاقے میں ایک مقام نبی ہود کے نام سے موسوم ہے۔ یہ بندرگاہ مکاللہ سے کوئی 125 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس مقام پر حضرت ہود کی قبر بتائی جاتی ہے، جہاں ہر سال شعبان کو عرس ہوتا ہے۔ لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اہل فلسطین کہتے ہیں کہ وہ فلسطین میں دفن ہوئے، وہاں ان کی قبر بھی ہے۔ ہر سال وہ وہاں ان کا یوم وفات بھی مناتے ہیں۔ بعض لوگ دمشق میں آپ کی قبر انور بتاتے ہیں۔ جامع مسجد دمشق کے احاطے میں قبلے کی طرف ایک جگہ ہے جس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک واقع ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ہود افعال حج میں مصروف تھے۔ ملک الموت جنتی حلہ لے کر آئے، وہیں آپ کی روح مبارک قبض کی، حلہ بطور کفن پہنایا۔ جبرائیل جنت سے خوشبو لائے، ملائکہ مقربین نے نماز جنازہ ادا کی اور صفا اور مروہ کے مابین آپ کو دفن کر دیا۔ ان تمام روایات میں حجر موت میں مدفن کی روایت صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ عاد کی بستیاں حجر موت کے قریب ہی تھی۔ قرینہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی آبادیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا، وہیں پیغام اجل کو لبیک کہا۔ صحیح روایت یہ ہے کہ آپ کا مزار مبارک حجر موت میں ایک غار کے سامنے واقع ہے۔ تابوت مبارک وہاں ایک تخت پر رکھا ہے اور لوح طلائی پر یہ عبارت رقم ہے: اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو علی اور اعلیٰ ہے، میں ہود ہوں جسے زمین و آسمان کے رب نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا۔ میں نے انہیں ایمان لانے اور بتوں اور اصنام کی پوجا چھوڑنے کا حکم دیا تھا، مگر انہوں نے میری نافرمانی کی۔ بانجھ ہوا نے انہیں برباد کر دیا، وہ بوسیدہ ہڈی کی طرح ہو گئے۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔